الأحد والفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس پرفتن دور میں بیماریاں تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی بیماری سستی ہے۔ سستی وہ زہر ہے جو ہمارے خوابوں کو بے دردی سے قتل کر دیتی ہے، اور یہی سستی ہے جو زوال اور پستی کا راستہ ہے۔ جنہوں نے سستی کو اختیار کیا وہ عزت سے ذلت کی طرف، دولت سے غربت کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف چلے گئے۔ یہی سستی ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ ہم آج کا کام کل کریں گے۔ اللہ نے اس بات کی مذمت قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ کسی چیز کے بارے میں یوں نہ کہا کرو کہ میں اسے کل کر دوں گا۔ یہی سستی ہے جس کی وجہ سے ہم سے نمازوں میں کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، جبکہ نماز میں سستی کرنا منافق کی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہی سستی ہے جس کی وجہ سے ہم سے نوافل میں کمی ہوتی ہے۔ نبی پاک کی حدیث صحیح بخاری کے اندر آپ فرماتے ہیں جس نے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھی، 4 ظہر کے بعد پڑھی، حرمہ اللہ علی النار، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہماری سستیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس فضیلت سے بھی محروم رہ گئے۔ اسی سستی کی وجہ سے ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ کسی نے فیس بک پر ضائع کیا، کسی نے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں ضائع کیا، کسی نے پوسٹس کو لائک کرنے میں ضائع کیا، کسی نے فری پیکیجز لگوا کر گھنٹوں گھنٹوں فضول گفتگو میں وقت کو ضائع کیا، کسی نے کھیل کود میں وقت کو ضائع کیا، جبکہ یہ وقت تو اتنا قیمتی ہے۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، کہیں فجر کے وقت کی قسم اٹھائی والفجر، کہیں عصر کے وقت کی قسم اٹھائی والعصر، کہیں چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی والضحیٰ، کہیں رات کے وقت کی قسم اٹھائی واللیل اذا یغشی۔ اسی وقت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب فارغ وقت ہو تو محنت کیا کرو۔ کس بات میں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت ہونے کی۔ یہی سستی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی صحت کو فضول چیزوں میں برباد کر دیا، جوانی کی توانائیوں کو فضول چیزوں میں برباد کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ نے ہمیں جوانی دی، صحت دی، جوانی سے اور صحت سے اللہ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کیا جاتا، لیکن ہم نے اس کو فضول چیزوں میں برباد کر دیا۔ اسی لیے نبی پاک کی حدیث صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، ان کو ضائع کر دیتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کل قیامت کا دن ہوگا، ذرا سوچئے اللہ سوال کریں گے تجھے صحت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، کہاں ضائع کر کے آیا ہے؟ کہیں افسوس نہ کرنا پڑ جائے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، جس کی وجہ سے میں سنتوں پر عمل نہ کر سکا، جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ گئی، جس کی وجہ سے میں اللہ کا شکر نہ ادا کر سکا، جس کی وجہ سے میں رسول اللہ کا فرما بردار نہ بن سکا۔ آئیے سستیوں کو دور کیجئے اور اپنے مقصد کو پہچانیے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج سستیوں کو دور کیجئے ورنہ قیامت کے دن مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سستیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔